بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا، اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں، وہ احادیث جو صحیحین کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کریں گے۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے۔ یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا، سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا، حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک، پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے۔ یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا۔ کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز۔ واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون۔ اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا۔ چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے۔ عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا۔ صدام، 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب پگلوا لیا۔ اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے۔ پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ کیپ
کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں، رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان، حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی۔ سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے، اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی شخص بتائے، کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے۔ اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا۔ اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نماء عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہیں، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا۔ میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر۔ علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں، بہت بڑی کامیابی۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر۔
14वीं सदी के मुजद्दिद आजम शेख उल हिंद, लेकिन उनके साथ साथ इतने आज़म रिजाल, अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, कहीं और हमें दिखा दीजिए आप। मैं कल कहीं अर्ज कर रहा था, देखिए पहले जो है 1000 बरस तक हर खैर हिंदुस्तान में बाहर से आ रहा था। मोइनुद्दीन अजमेरी बाहर से आ रहे हैं, शेख अली हजवेरी बाहर से आ रहे हैं, सिंध में जितने औलिया दफन हैं सबके सब बाहर से, ईरान से चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही 11वीं सदी शुरू हुई, रिवर्स हो गया ऑर्डर। अब सिलसिला मुजद्दिदिया, नक्शबंदिया अब हिंदुस्तान से निकलकर फैल रहा है। पूरा अफगानिस्तान, पूरा तुर्किस्तान, तमाम ये तुर्क रियासतें जो आजाद हुई हैं अभी यूएसएसआर के खात्मे के बाद, यहां तक के साइप्रस, जजीरा कुब्रुस, पूरा तुर्की जो अब भी है मौजूदा तुर्की, सिलसिला मुजद्दिदिया नक्शबंदिया कहां से चला? हिंदुस्तान से फैल गया पूरे आलम इस्लाम। मुफक्किर, उलमाए दीन और तमाम उलूम दीनी का मुजद्दिद शाह वलीउल्लाह देहलवी, खालिस तरीन जिहाद फी सबीलिल्लाह दौरे साहबा के बाद जमात मुजाहिदीन जामे शहादत नोश किया, सैकड़ों हमारे मुजाहिदीन। फिर 14वीं सदी में इकबाल जैसा मुफक्किर, मौदूदी जैसा, दोबारा दोहरा रहा हूं, मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। तमाम मुसलमान ममालिक आजाद हुए, कहीं इस्लाम का नाम नहीं लगा। न सरकारों ने नारा लगाया, न कहीं किसी और ने नारा लगाया। अरबों ने भी अरब नेशनलिज्म का नारा लगाया, इस्लाम का नारा नहीं। तहरीक पाकिस्तान में नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह अर्ज कर चुका हूं, तहरीक खिलाफत पूरी दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ बर्रे अजीम पाक हिंद में। और कैसी तहरीक खिलाफत के हिंदू शरीक हुए, गांधी शामिल हुआ, पूरे हिंदुस्तान को जिसने गुंजा दिया। यह दूसरी बात है कि जब खुद मुस्तफा कमाल ने खत्म कर दिया तो अब क्या करते? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। नोट करने की बात है, कुछ आसार हैं, 400 साल की तारीख है, बता रही है पाकिस्तान का क़याम खुद एक मौजज़ा। ये सारी चीजें मशीयत एज़दी में किसी बड़े खैर का पेश खेमा है। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।